پیسہ آپ نے لے لیا، تم نے ایک دفعہ تم نے لے لیا، ایک دفعہ میں نے لے لیا۔ جب دو مسلمان کاروبار کریں گے تو مسلمان کا پیسہ بھی تو میرا ہے، میرا پیسہ بھی تو مسلمان کا ہے، کیونکہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس کے پاس جاتی ہے وہ نکالتا ہے، میرے پاس آتی ہے، میرا ادھر جا رہا ہے، اس کا میرا ادھر جا رہا ہے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ اس کا پیسہ کبھی میں لے لوں کبھی وہ لے لے؟ کمال تو یہ غیر کا پیسہ یہاں لے کر آؤ۔ نظام معاش مولا علی سے زیادہ کہیں اور نہیں ملتا، اور علی کا مقابلہ مقایسہ کسی اور سے کیا جائے؟ آپ ان تمام کمالات کو ذہن میں رکھنے کے بعد سوچیں، اگر کوئی کہتا ہو علی چوتھے نمبر پر، سمجھ میں نہیں آتا مجھے مسلمانوں کی منطق۔ دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ جسے آخرت میں پہلے نمبر پہ ماننا ہے بالآخر، تو عقل کا ناخن لو، آج بھی پہلے نمبر پہ مان لو۔ اور اس میں ہماری کوئی لالچ نہیں ہے، میری کوئی دکان تھوڑی ہے، مولانا کا کوئی کاروبار تھوڑی ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر ذاتی لالچ نہیں ہے۔ ہمارا تو صرف یہ مطلب اور مقصد ہے کہ جب سب علی کے دروازے پر آ جائیں گے تو مسلمانوں کی حالت اچھی ہو جائے گی، اور جو جو علی کے دروازے پر آیا ہے اس مسلمان کی حالت اچھی ہے۔ نہیں جانا چاہتا میں بعض ملکوں میں کہ کن کن ممالک میں علی کو پہلا مانا جاتا ہے، تو وہ تنہا ہونے کے باوجود بھی دنیا پہ غالب ہے۔ تو یہ نتیجہ لیا ہے ہم نے، اسی صدی کے اندر نتیجہ لیا ہے کہ جتنا زیادہ اہل بیت سے ہمارا تعلق ہو جائے گا اتنا ہمارے پاس سالم چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی گویا ہمارا حال ایسا ہے، ہم مبلغوں کا، علی کے مبلغوں کا، علی مولا کے نام کے مبلغوں کا حال ایسا ہے جیسے دو گھڑوں میں پانی رکھا ہوا ہو، ایک گھڑے میں کیسا ہی ہو میں نہیں بتا رہا کیسا ہے، مگر ایک گھڑے میں سالم صاف شفاف پانی، اور ہم بار بار کہہ رہے ہو اس گھڑے سے پانی پی لو۔ ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہم تو سیدھا سیدھا تم سے کہہ رہے ہیں میٹھا پانی پی لو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ بہت دیر لگا دی میں نے، آپ کو زحمت دی۔ اصل گفتگو یہ ہے کہ تمام تر کمالات جس کے نام ہیں اسے علی کہا جاتا ہے، اور وہ صاحب کمال علی جسے اپنا مولا کہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یا مولاتی یا سیدتی فاطمہ، اے میری مولا فاطمہ۔ مولا علی جناب زہرا کو مولا کہتے ہیں، مولا علی جناب زہرا کو اپنی سیدہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یا علی میری سیدہ کے حکم پر عمل کرنا۔ جو امام وقت ہو، حجت خدا ہو، وہ سیدہ کے حکم پر عمل کرے گا۔ سیدہ کا حکم یہی تھا نا کہ علی آپ گھر میں رہیں، میں دروازے پہ جاؤں گی، اور حکم مانا مولا علی نے جناب زہرا کا۔ ورنہ گھر میں اگر مرد موجود ہو تو دروازے پہ دستک ہونے پر مرد دروازے پہ جاتا ہے، مگر گھر میں جناب علی بھی ہیں اور مولا کے پاس چاہنے والے بھی ہیں، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے تو جناب زہرا دروازے پہ جا رہی ہیں، اور جناب زہرا نے دروازہ کھولا نہیں ہے، جلا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا ہے۔ اللہ کرے معمولاً وہ کتاب میرے ساتھ ہوتی ہے، 46 کتابیں ہم نے اپنے بھائیوں کی کھول کھول کر دکھائی ہیں کہ کیا ہوا ہے جناب زہرا کے ساتھ۔ ایک دو کتابوں میں بھی ہوتا نا، کہتے کتاب میں لکھا ہے تو شیعہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے 46 اپنے بھائیوں کی کتابیں دکھائی ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا اس گاؤں میں ہے کتاب؟ یہاں ہے؟ اس لیے بہت واضح اور روشن تاریخ کا ایک عجیب صفحہ ہے کہ جب دروازہ جل رہا تھا، رونے والوں چلو نا میرے ساتھ ذرا مدینہ چلو، مدینے میں جناب زہرا کے دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دروازہ جل رہا ہے، وہ جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں چند جملے مصائب کی پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام اور سلسلہ مجلس کا، نظر کا، نیاز کا اور حاضری کا موجود ہے۔ چلیے وہ جب دروازہ جلتا ہوا گرا ہے تو سیدہ کے پہلو پہ آ کے گرا ہے، اور ایک آواز آئی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ حضرت اللہ، وہ زہرا جن کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا، انہوں نے جب دیکھا نا کہ علی کو لے جا رہے ہیں
تو بھول گئی کہ میرا محسن مارا گیا ہے، بھول گئی کہ میرا پہلو شکستہ ہے، کھڑی ہو گئی اور آواز دینے لگی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ مگر جب کسی نے جواب نہیں دیا نا تو فرمانے لگی اگر علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بال پریشان کروں۔ یہ کہہ کر جناب زہرا نے اپنی چادر کو کھینچنا شروع کیا تو سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی۔ مسجد کی دیواریں اتنی اوپر ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا ان کے نیچے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ سیدہ چادر پکڑ کے نہیں کھینچ رہی تھی، قیامت لا رہی تھی۔ میں چاہوں تو ابھی قیامت لے آ جائے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، مگر جیسے ہی یہ منظر مولا علی نے دیکھا نا، مڑ کر دیکھا اور فرمایا زہرا گھر میں واپس چلی جاؤ۔ سیدہ کو مولا علی نے روک دیا اور جناب زہرا نے ایسا نہیں کیا۔ سلام ہو ثانیہ زہرا پارا، کہاں کہاں جناب زینب کو بازاروں میں نہیں لے کر گئے۔ کبھی کوفے کا بازار ہے، چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں، کبھی شام کا بازار ہے جہاں جناب زہرا پر، جناب زینب پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں علی کی بیٹیوں کو کوچا کوچا بازار بازار لے کر نہ گئے ہوں۔ عزادارو چلیے ذرا علی کی بیٹی کا وہ خطبہ تو سنیے۔ کبھی غور فرمایا میں اگر خدا نہ خواستہ اپنے عزیزوں کے بھی نہیں، ملنے والوں کے 4 جنازے ایک دن میں دیکھ لوں تو میری اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ کوئی ہم سے بات کرتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے، کہتے ہیں آج دماغ کام نہیں کر رہا، آج میں نے 4 جنازوں کو گاندھا دیا ہے، آج میرا ذہن